اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین واما الثانی فلأن المقتضی لکون الشیء مقدورا هو امکانه والامکان مشترک بین الکل فیکون صفة المقدوریة ایضا مشترکا بین الممکنات وهو المطلوب۔ بات ہمارے علم کلام میں قدرت الہی میں چل رہی تھی، اور جب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ خداوند متعال قادر مختار ہے، تو یہ بات شروع کی کہ خداوند متعال کی قدرت بھی عمومیت رکھتی ہے، لامتناہی ہے۔ اس کی اب دلیل ہم پڑھ رہے تھے، اس کا ایک حصہ تمام ہو گیا تھا، کیونکہ بیان یہ ہوا تھا کہ چونکہ مانع منتفی ہے، پس خدا کی قدرت کی عمومیت میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ مانع دو طرف سے ہو سکتا تھا، یا تو ذات کی طرف سے مانع ہو یا خود مقدور کی طرف سے، یعنی خود وہ شے کے جو مورد قدرت واقع ہونی تھی اس کی طرف سے کوئی مانع ہو۔ ذات کی طرف سے مانع نہیں ہے، تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا پچھلے درس میں کہ خداوند متعال کی ذات چونکہ مجرد ہے، پس مساوی ہے تمام مخلوقات کی نسبت، اور صفات خدا چونکہ عین ذات ہیں، پس نتیجہ یہ نکلا کہ قدرت جو کہ صفت ذات ہے اور عین ذات ہے، یہ کیا ہے؟ مساوی ہے تمام مخلوقات کے نسبت۔ جس طرح کہ ذات خداوند مساوی ہے خدا کے نسبت، اسی طریقے سے یہ بھی مساوی ہے۔ پس ذات کی طرف سے قدرت کا عمومی ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی معنی بھی موجود نہیں ہے۔ ابھی جو بات پڑھنی ہے وہ یہ کہ یعنی ہر چیز پہ قادر ہے خداوند متعال، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر خدا قادر نہ ہو، شے ہو لیکن قادر نہ ہو۔ دوسرے جو مطلب یہاں آج ہم نے بیان کرنا ہے وہ یہ کہ مقدور کی طرف سے بھی مانعیت نہیں ہے۔ اس کو تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے، تھوڑا سا دقت کیجیے گا یہاں پر۔ فلسفے میں یہ بحث ہوتی ہے کہ ما سوی اللہ کے اندر کون سی ایسی خصوصیت تھی کہ جس کی وجہ سے خدا نے ان کو ایجاد کیا، یا میں مثلا تعبیر بدلوں، شاید تعبیر نارسا ہو، وہ کون سی خصوصیت ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے خداوند متعال نے، علت نے معلول کو ایجاد کیا؟ کون سی چیز، کون سی صفت کو دیکھتے ہوئے؟ بس آپ دیکھیں، ما سوی اللہ جو ہیں وہ حادث بھی ہیں، چونکہ پہلے نہیں تھے بعد میں آئے ہیں، پس حادث ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی مخلوقات غیر اللہ امکان بھی رکھتے ہیں، نہ صرف یہ کہ حادث ہیں بلکہ ممکن بھی ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وجود ان کا اپنا نہیں ہے، وجود و عدم کی طرف یہ کیا ہے؟ متساویت النسبہ ہیں، پس اس اعتبار سے ممکن بھی ہیں۔ اب یہاں پر بحث موجود ہے کہ آیا علت کی طرف احتیاج حدوث کی وجہ سے ہے یا امکان کی وجہ سے ہے؟ یعنی میں اگر علت کا محتاج ہوں، یہ کائنات اگر علت کی محتاج ہے، تو سبب حاجت کیا ہے؟ میرا حادث ہونا یا میرا ممکن ہونا؟ متکلمین اور فلاسفہ کے درمیان اختلاف ہے یہاں پر۔ معمولاً جب متکلمین کہا جاتا ہے تو اہل سنت مراد ہوتے ہیں، خصوصاً علم کلام کے اصطلاح میں۔ متکلمین قائل ہیں کہ چونکہ مخلوقات حادث ہیں، پس یہ محتاج ہیں علت کی،
लेकिन फलासफा कायल हैं चूंकि मखलूकात मुमकिनुल वजूद हैं बस मोहताज हैं इल्लत के। फर्क क्या होगा यहां पर? फर्क यह होगा कि अगर आप हुदूस को मिला के हाजत करार देंगे तो नतीजा यह निकलेगा कि आप फकत अपनी ईजाद में इल्लत के मोहताज होंगे लेकिन बका में इल्लत के एहतियाज नहीं रहेगी। दिक्कत करनी है, चूंकि हुदूस में लाग बन रहा है कि मैं इल्लत का मोहताज हूं। हुदूस क्या है? हुदूस उसको कहते हैं, हादिस उसको कहते हैं कि जो ना हो बाद में हो जाए। मखलूक अपने हुदूस में अगर इल्लत की मोहताज होगी इसका मतलब यह है कि वजूद में आने के बाद अपनी इल्लत से बेनियाज हो जाएगी, क्योंकि अपने हुदूस में थी, वो हादिस हो चुकी है, बस अब इल्लत की एहतियाज नहीं है उसको। लेकिन अगर मिला के हाजत को इम्कान करार दे दिया जाए तो जिस तरीके से मासिवल्लाह अपने ईजाद में इल्लत के मोहताज हैं उसी तरीके से ये अपनी बका में भी इल्लत के मोहताज हैं, क्योंकि ये मुमकिनुल वजूद होना उसकी जात में शामिल है। जब तक उसकी जात है ये हादिस, ये मुमकिनुल वजूद है। दुरुस्त है? مثلا हादिस की मैं एक मिसाल देता हूं आपको। ये कायल हुए हैं मुतकल्लिमीन इसके, मतलब मुअतज़िला। हादिस की मिसाल ये है कि मसलन अगर कोई घड़ी बनाता है तो घड़ी बनाने के बाद आया घड़ी को अपने बनाने वाले की तरफ एहतियाज होती है? नहीं, घड़ी बन जाती है और वो अपना काम खुद ब खुद अंजाम देती रहती है। घड़ी फकत मोहताज थी कि मैं अदम से वजूद में आ जाऊं, घड़ी आ गई अदम से वजूद में, बस इसके बाद अब उसको इल्लत की एहतियाज नहीं है। लेकिन अगर मुमकिनुल वजूद को करार दे दें तो लहजे बे लहजे वो इल्लत की मोहताज होगी, चूंकि वो मुमकिनुल वजूद है, चूंकि वो मुतसावियतुन निस्बह है तमाम कमालात की निस्बत, किसी भी कमाल में वो मुस्तकिल नहीं है। बस जब भी वो किसी चीज का तकाजा करेगी वो इल्लत ही उसको देगी। उसका वजूद जो है वो रहीन मिन्नत है इल्लत का, क्योंकि मुमकिनुल वजूद है। खूब, जब ये मुकदमा वाज़ेह हो गया तो अब कहते हैं कि हमारे नजदीक, इमामिया के नजदीक मिला के हाजत हुदूस नहीं है बल्कि इम्कान है। अगर हुदूस को करार देते तो मुमकिन है कि खुदा की कुदरत महदूद हो जाती, जिस तरह के मुअतज़िला ने महदूद की है। मुअतज़िला कायल हैं कि खुदावंद मुतआल ने हमें खल्क किया, अब इसके बाद खुदा कोई मदखलियत नहीं रखता, हम अपने अफ़आल खुद अंजाम देते हैं, खुदा की इसमें कोई मदखलियत नहीं है। ये क्यों उन्होंने कायल हो गए? उसकी वजह यही थी कि वो मिला के हाजत को हादिस होना करार देते थे। बस हम हादिस हो चुके हैं, आगे फिर जरूरत नहीं है इल्लत की। बस यहां पर खुदा की कुदरत महदूद हो सकती थी, माने, और खुदा की कुदरत क्यों महदूद हो रही थी? क्योंकि माने मौजूद था, किसकी तरफ से? मकदूर की तरफ से, क्योंकि मकदूर मोहताज है इल्लत की तरफ फकत हुदूस के अंदर। बस जब इल्लत हादिस करती जाएगी उनको, वो कुदरत इलाही से क्या है? खारिज होते जाएंगे। लेकिन अगर हम इम्कान को मिला के हाजत करार दे दें तो ये हमेशा कुदरत इलाही के दायरे में रहेंगे, कभी भी ये खुदा की कुदरत से बाहर नहीं जाएंगे। बस क्योंकि मिला के हाजत इम्कान है और इम्कान तमाम मखलूकात के अंदर मौजूद है, बस खुदा की कुदरत तमाम मखलूकात की निस्बत मुसावी रहेगी। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि जो मुमकिन तो हो लेकिन खुदा के दायरे से खारिज हो, नहीं हो सकता। खुदा की कुदरत उमूमी है। अब यहां से दोबारा मैं तज़क्कुर देता हूं, एक और मतलब फिर दोबारा रोशन हो जाता है कि जो हमारी काफी तसलसल से ये बात चल रही है। अब यहां देखें कि मिला के हाजत को क्या करार दिया गया? इम्कान। लेकिन अगर कोई चीज मुमतने हो, इम्तना हो, आया इम्तना मिला के हाजत बन सकती है इल्लत की तरफ या नहीं? नहीं बन सकती।
پس جب وہ ملا کے حاجت علت کی محتاج ہی نہیں ہے تو پھر علت وہاں کیا کرنے جائے گی؟ اجتماع النقیضین امتناع رکھتے ہیں. جب وہ ملا کے حاجت ہی نہیں رکھ رہی تو پھر علت وہاں کیا کرنے جائے گی؟ بس یہ قدرت الہی اصلاً اس طرف سے مشکل نہیں ہے بلکہ اس طرف سے مشکل ہے، لہذا خدا کی قدرت جو ہے وہ محدود نہیں ہوگی. پس مخلوقات کی طرف سے بھی مشکل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ملا کے حاجت جو ہے وہ امکان ہے، امکان تمام مخلوقات کے اندر مساوی ہے، پس خدا کی قدرت بھی تمام مخلوقات کے اندر مساوی طور پر موجود ہے اور کوئی مشکل پیش نہیں آتی. پس جب معنی برطرف ہو گیا ذات کی طرف سے بھی، معنی برطرف ہو گیا مقدور کی طرف سے بھی، مخلوق کی طرف سے بھی، پس خدا کی قدرت کے آگے کوئی چیز بھی معنی نہیں بن سکتی. جو بھی شے ہے اور ممکن ہے خدا اس کو انجام دے سکتا ہے اور کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی. چاہے وہ اب یہ والے سوالات ابھی جواب نہیں دیے گئے چونکہ یہ ابتدائی کتاب تھی اور شارح اور مصنف دونوں نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا. انشاءاللہ جب ہم عادل کی بات میں جائیں گے تو کچھ سوالوں کا جواب مل جائے گا. مثلا پھر یہاں پر یہ کہ شر شے ہے اور ممکن ہے، مثلا زلزلہ تو خدا ایجاد کرتا ہے اس کو. بعضوں نے کہا تھا کہ خدا کبھی فعل یا شر کو انجام نہیں دے سکتا. ان کے بعض جواب رہتے ہیں دینے کے لیے، وہ عدل الہی میں جواب دے دی جائیں گے. بعض کا جواب اس لیے نہیں دیا چونکہ اس میں تھوڑی تفصیل کی ضرورت ہے کہ بڑی کتابوں میں ہوگا انشاءاللہ. یہ تو اصلا زلزلہ آیا کہ خدا نے ایجاد کی، تو پلیٹس ہلتی ہیں، پلیٹس کے ہلنے سے پلیٹس جدا ہوتی ہیں آپس میں زمین کی. بات یہی ہے انشاءاللہ وہاں جائیں گے تو بات ہوگا اس میں. پلیٹس ہلتی ہے، پلیٹ کو کون ہلاتا ہے؟ تو اس کا ایک نیچرل پروسیس کس نے دیا اس کو؟ سلسلہ چلتا جائے گا. یہ منتہی خدا تک ہوتا ہے، یہ مشکل نہیں ہے. آپ چاہے جو بھی علت لے کر، کیونکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ کائنات کا کوئی بھی فعل جو ہے وہ خدا کے دیے ہوئے فیض کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ جو فعل انجام دے رہے ہیں اس میں فیض الہی شامل ہے. جو فعل انجام دے رہے ہیں بلا استثناء. اب یہ بحث کرنی ہے کہ پھر ہم شرور کو خدا کی طرف نسبت کیوں نہیں دیتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ انشاءاللہ پھر عدل الہی میں. اگر اس کو جلدی سننا ہے تو اس میں تھوڑی حد تک میں نے کلام جدید میں بحث کی ہے، دروس موجود ہیں اس کے، وہاں تھوڑی بہت بات ہوئی ہے. اور میرا خیال میں فلسفے کے جو اختصار کے ساتھ میں نے درس دیے ہیں بدایت الحکمہ کے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. اگرچہ میں نے وہ انٹرنیٹ پہ نہیں دیے لیکن USB میں مل سکتے ہیں. اگر کوئی دوست بدایت الحکمہ کو مختصر انداز میں پڑھنا چاہے وہ درست موجود ہیں. عبارت دیکھتے ہیں. وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْمُقْتَضِي لِكَوْنِ الشَّيْءِ مَقْدُورًا ہوا امکانہ، کہ ایک شے مقدور واقع ہو. اس کی علت کیا ہے؟ مقتضی یعنی علت. اس کی علت کیا ہے کہ ایک شے مقدور واقع ہو؟ ہوا امکانہ، اس شے کا ممکن الوجود ہونا، اس شے کا ممکن ہونا ملاک ہے مقدوریت کا. والامکان مشترک بین الکل، اور یہ بات بھی فلسفے میں ثابت شدہ ہے کہ تمام مخلوقات ممکن الوجود ہیں، امکان میں مشترک ہیں. پس جب یہ امکان میں مشترک ہیں فَيَكُونُ صِفَةُ الْمَقْدُورِيَّةِ أَيْضًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُمْكِنَاتِ. پس نتیجہ یہ نکلے گا کہ مقدوریت کی صفت بھی تمام ممکنات میں مشترک ہوگی. اگر وہ ممکن ہے پس مقدور ہیں، یعنی خدا کی قدرت تعلق پیدا کر سکتی ہے ان کی طرف. وہو المطلوب، ہم یہی ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مقدورات کی طرف سے، مخلوقات کی طرف سے کوئی معنی موجود نہیں ہے. نتیجہ وَإِذِ انْتَفَى الْمَانِعُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقَادِرِ، جب معنی برطرف ہو گیا قادر کی طرف سے بھی، وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَقْدُورِ، اور مقدور کی طرف سے بھی معنی برطرف ہو گیا، وَجَبَ التَّعَلُّقُ الْعَامُ، پس کا مطلب ہے کہ تعلق عام واجب ہو جائے گا. تعلق عام سے کیا مراد ہے؟ یعنی قدرت تعلق پیدا کر جائے گی تمام اشیاء ممکنہ کی طرف
اور یہ وجوب کی حد تک ہوگا، یعنی واجب ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ خدا کی قدرت میں داخل ہوں، وَهُوَ الْمَطْلُوب، اور یہی مطلوب تھا ہمارا۔ وَاعْلَمْ، اب یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے کہ اب ایک چیز خدا کی قدرت میں داخل تو ہے ہر چیز، تو اب آیا جب یہ مقدور الہی واقع ہو رہی ہے تو اس کا وقوع بھی حتمی ہے یا نہیں؟ یعنی میں اگر موبائل کے اٹھانے پر قادر ہوں تو آیا موبائل کو حتماً اٹھاؤں بھی یا نہیں؟ بلکہ ہو سکتا ہے کہ موبائل کے اٹھانے پہ قادر رہوں، موبائل میرا مقدور ہے، لیکن میں اس وقت اس کو نہ اٹھاؤں، یعنی وقوع پیدا نہ کرے۔ یہاں اشاعرہ اور امامیہ کے درمیان اختلاف ہے۔ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک چیز قدرت الہی کے متعلق ہو گئی تو اس کا وقوع بھی حتمی ہے، چونکہ جبر کے قائل ہیں، اشاعرہ جبر کے قائل ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز مقدور الہی واقع ہوگی تو حتماً اس کو وجود میں آنا چاہیے، لیکن امامیہ چونکہ جبر کے قائل نہیں ہیں، یہ قائل ہیں کہ تلازم نہیں ہے کہ اگر ایک چیز مقدور الہی واقع ہو تو حتماً اس کا وقوع بھی ہو جائے، نہ ممکن ہے خدا قادر ہو ایک چیز کے اوپر۔ مثلا خدا میرے خلق کرنے پر قادر تھا ازل سے، لیکن خدا نے مجھے ایک بڑے زمانے تک خلق نہیں کیا، ایک خاص زمانے میں آگے خلق کیا، ہو سکتا ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمْ مِنَ التَّعَلُّقِ الْوُقُوعُ، کہتے ہیں کہ تعلق سے لازم نہیں آئے گا کہ وقوع بھی کرے وہ شے، بل الواقع بقدرتہ تعالی هو البعض، جو چیز وقوع پیدا کرے گی خدا کی قدرت کے ذریعے وہ بعض ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكُلِّ، اگرچہ خدا تمام پر قادر ہے، لیکن وقوع میں ضروری نہیں ہے کہ وہ وقوع ہمیشہ رکھیں، یعنی خدا کی قدرت کے ساتھ۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ وَالْأَشَاعِرَةُ وَاقَفُوا فِي عُمُومِ التَّعَلُّقِ وَادَّعَوْا مَعَهُ الْوُقُوعَ، اشاعرہ اس بات میں تو ہمارے ساتھ ہیں کہ قدرت خدا عمومی ہے، لیکن وہ قائل ہیں کہ اگر قدرت عمومی ہے پس وقوع بھی کیا ہونا چاہیے؟ قدرت کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، لیکن ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔ کما سیاتی بیان ذالک انشاءاللہ تعالی، کہتے ہیں اس مبنے کو ہم انشاءاللہ بعد میں کھول کر بیان کریں گے، منتظر رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔